میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی آپ جو بیان دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ رمضان المبارک سے متعلق انتہائی اہم مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، تمام اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس بیان کو اول تاخیر توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے اور دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل ماہ رمضان کی آمد سے قبل ماہ رمضان کی تیاری کے بارے میں انتہائی اہم معلومات ہمارے علم میں آئیں گی۔ اس بیان کو دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، عاشق رمضان امیر اہل سنت نے سحر و افطار، معتکفین کی خدمت کرنے والوں کے حوالے سے زبردست مدنی پھول عطا فرمائے۔ آئیے ان مہکے مہکے رنگ برنگے مکی مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھول دوں یا پھولوں کا گلدستہ پیش کریں؟ عطا فرما دے، ہمیں ہمارے لیے دعا بھی کر دے باپا کہ جو کچھ عطا کرے وہ ہمارے دل کے مدنی گلدستے میں سج بھی جائے۔ کا مکی مدنی گلدستہ قبول فرما دے، اور وہ یہ کہ کوئی بھی معتکف فیضان رمضان میں دیے ہوئے باب فیضان اعتکاف کا مطالعہ کرنے سے پہلے اعتکاف نہ کریں، اگر آپ اس کی برکتیں چاہتے ہیں تو، ورنہ آپ کی مرضی ہے۔ فیضان رمضان کا مطالعہ بھی کر لیں، کیونکہ اگر روزہ بھی ٹوٹ گیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا آپ کا، اور روزہ ٹوٹنا بھی تو بہت بڑی شامت ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جیسے کہ جس پر روزہ فرض ہو گیا اس کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ روزے کے ضروری مسائل سیکھے، نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا، جانتا ہو مسائل۔ تو جس کو اعتکاف کرنا ہے اس کو اعتکاف کے ضروری مسائل بھی سیکھنے ضروری ہیں، کہ نہیں سیکھے گا تو اعتکاف توڑ بیٹھے گا، اپنے اعتکاف ٹوٹ جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ہزار غلطیاں کرے گا، مسجد کے آداب نہیں جانے گا، مسجد میں گناہوں میں پڑا رہے گا۔ تو فیضان اعتکاف بہت جامع باب ہے اس میں، اور انشاءاللہ معلومات کا انبار لگ جائے گا، اور آپ کا اعتکاف انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ فیضان رمضان پڑھ لیں گے پوری تو رمضان کا مہینہ آپ کا بڑا پیارا گزرے گا انشاءاللہ۔ تو ابھی تھوڑے دن باقی ہیں، ہمت کریں اور شروع کر دیں فیضان رمضان۔ اور 30 دن کا اعتکاف بے شمار اسلامی بھائی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ترکیب ہے، تنظیمی ترکیب ہے، مدنی ترکیب ہے کہ 30 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے رمضان شریف میں، تو اس میں بھی آپ ضرور شرکت فرمائیں۔ میں تو الحمدللہ کئی روز سے فیضان مدینہ میں آ گیا ہوں، رمضان کا استقبال انشاءاللہ، اور پھر زندہ رہا تو عید کے بعد تو بولنا میں مزہ نہیں آ رہا کہ رمضان چھوڑ کر اگر چلا گیا، اگر مجھے ساتھ لے گیا تو میرے نصیب، کیا بات ہے، میرے حق میں بہتر ہو جائے۔ اس طرح آپ مطلب 30 دن کا جس کے لیے ممکن ہے وہ اعتکاف کی نیت کریں، پورا مہینہ ماہ رمضان کے اعتکاف کی، اپنے اپنے علاقے میں جہاں جہاں دعوت اسلامی کی ترکیب ہے وہاں اعتکاف کریں، نہیں ہے فیضان مدینہ میں آ جائیں، انشاءاللہ روزانہ مدنی پھول تقسیم ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، خوب تربیتیں انشاءاللہ، ہماری خوب تربیتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہاں، یہ زبان کی آنکھوں کی حفاظت کا ذہن لے کر آئیے گا اعتکاف میں، کیونکہ زبان اگر چلتی رہی تو مسجد میں بھی غیبتیں، تہمتیں اور گناہوں کے سلسلے بند ہونا مشکل ہے، کیونکہ یہ ایسے امراض ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے، جس کی وجہ سے بڑے گناہ ہو رہے ہیں۔ ایک اگر آپ ذہن بنا لینا اپنا کہ اب مثلا غیبت کو لے لیتے ہیں،
کہ دو روایتیں اپنے ذہن میں لے لیں. ایک روایت وہ کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تھا کہ کچھ لوگوں کے تانبے کے ناخن تھے, منہ پسینہ نوچ رہے تھے. آپ کی خدمت میں استفسار پر عرض کیا گیا کہ یہ لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے, غیبت کرتے تھے. اور دوسرا ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ایک آدمی کے پہلو سے گوشت کاٹ کاٹ کر اسی کو کھلایا جا رہا تھا. پہلو سے گوشت کاٹ کر, سائڈوں سے, بدن کے. تو ذرا تصور کریں کہ ایک سوئی لگتی ہے تو نکل جاتی ہے, اور اگر کوئی ہماری انگلی پکڑ کے بولے کہ میں بلیڈ سے کاٹتا ہوں انگلی, کتنا کانپ جائیں گے. تو پہلو سے بار بار گوشت کاٹا جائے اور کھلایا جاتا رہے. تو وہی بتایا گیا کہ یہ اشاروں سے اور زبانوں سے اور یہ غیبتیں کرتا تھا. تو غیبت کا عذاب جو ہے وہ سہا نہ جا سکے گا. تو ایک تو یہ ذہن میں بنے. پھر جب کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نکل گئی تو اس پر یہ غور کرنا بڑا مفید ہے, محاسبہ, غور کرنا کہ اگر یہ بات جو میں نے اپنے تیسرے سائیں بھائی کے لیے کی کہ تو یہ اس کو اچھا لگے گا یا برا لگے گا. اگر برا لگے گا تو پھر تو توبہ کریں, رجوع کریں, جبکہ کوئی شرعی ضرورت نہیں تھی اس گفتگو کرنے کی. مثال میں آپ کو دوں, اس میں ایسی سی مطلب یعنی کہ باریکیاں ہیں کہ وہ دماغ کام نہیں کرتا. جیسے کہ کسی مبلغ کا تذکرہ نکلا تو پھر یہ کہ منہ سے نکلے گا بعض اوقات کہ یار یہ لمبی بہت کرتا ہے. اب نکل تو گیا کہ یار یہ لمبی بہت کرتا ہے, بیان بہت لمبا کرتا ہے. اب یہ غور کریں کہ اس کو یہ سنے گا جب کہ آپ نے کہا کہ یہ لمبی بہت کرتا ہے تو کیا وہ خوشی کے ہمارے نعرے لگائے گا, اچھلے گا, مرحبا میری تعریف ہو گئی, بجھ جائے گا نا دل اس کا, اچھا نہیں لگے گا اس کو. تو توبہ کرے, جس کے سامنے آپ نے کہا اس کے سامنے توبہ کرے. اب اس میں بھی کہ وہ واقعی لمبی کرتا اور آپ نے کہا, اور اگر وہ نہیں کرتا تو تہمت کی صورت بن سکتی ہے. اسی طرح نعت خوان کے بارے میں, یار یہ جب بھی مائک پر آتا ہے مائک نہیں چھوڑتا, یہ عام مطلب گفتگو میں ہمارے. تو اب یہ کہ آپ غور کریں گے, آپ نے کہہ دیا کہ یہ مائک نہیں چھوڑتا, یہی بات اس نعت خوان کو پتا چلے کہ بھائی آپ نے یہ کہا ہے اس کے بارے میں کہ مائک نہیں چھوڑتا, اس کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ برا لگے گا نا. انڈرسٹوڈ ہے, اس کا بہت صدمہ ہوگا اور غصہ بھی آئے گا اور دل چلے گا اس کا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بلا ضرورت شرعی آپ نے کہا یہ غیبت ہوئی نا. چاہے وہ مائک نہیں چھوڑتا, واقعی وہ نہیں چھوڑتا, تب بھی آپ نے کہا تو جس میں کوئی برائی یا خامی ہو اور اس کا تذکرہ پیچھے سے کیا جائے جبھی تو غیبت ہے, اور نہیں ہے اور کہا تو پھر تہمت ہے, یہ اس سے خطرناک ہے. اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں تو یہ غیبت سے بڑا گناہ ہے کہ اس کا دل آزاری ہوگی. یعنی آپ کہتے ہیں یار تو مائک بھی نہیں چھوڑتا, جب آتا ہے بس چپک جاتا ہے, تو اس کو زیادہ برا لگے گا. اس کے سامنے کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے نا. اسی طرح کہہ دیا کہ یار یہ مبلغ اچھا بیان کرتا ہے, اس سے تو وہ اچھا بیان کرتا ہے. تو جب یہ مبلغ یہ سنے گا کہ آپ نے یہ کہا کہ اس سے تو وہ اچھا بیان کرتا ہے, اس کا دل ٹوٹے گا. یہ بھی نہ کہا جائے کہ اس سے وہ اچھا بیان کرتا ہے, جبکہ شرعی ضرورت نہ ہو. اس سے وہ اچھی نعت پڑھتا ہے. بھائی پتہ ہے کہ فلاں نعت خوان ہے, اس کا توتی بول رہا ہے, بہترین آواز ہے, تب بھی اگر آپ کہیں گے نا کیا تجھ سے تو اس کی آواز اچھی ہے, وہ انکار نہیں کرے گا. وہ ہاں بالکل اس کی اچھی آواز ہے, لیکن اس کی آواز تھوڑا دب کے نکلے گی, اس کو مزہ نہیں آئے گا یہ سننے کے لیے, وہ اس کا ذہنی طور پر وہ تیار نہیں رہے گا. حالانکہ وہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھ سے اور اس کی آواز اچھی ہے, کئی گنا اچھی ہے, لیکن کوئی کہے گا تو اس سے یہ برداشت نہیں ہوگا. تو یہ بھی خطرناک. اسی طرح کسی قاری کا کہا کہ اس سے تو وہ قرات اچھی کرتا ہے, اس کے مخارج اس سے اچھے ہیں, اس کے تلفظ اس سے اچھے. تو اس کے چکر میں آپ پڑھیں گے تو
खतरात गीबत के बढ़ते चले जाएंगे। अब वैसे ही कहें कि वो नाचख्वान बहुत अच्छा है तो कोई हरज नहीं है, तुझसे अच्छा है कहेंगे तो हरज है। उसके तलफ्फुज अच्छे हैं ये कहने में कोई मुजायका नहीं है, तुझसे अच्छे कहेंगे तो मुजायका है कि अब उसका दिल जलेगा ना। अब जैसे ये 3 नाचख्वान है, 3 इस वक्त बैठे हुए मेरे सामने, अगर मैं कह दूं कि भाई ये जो बीच में नाचख्वान बैठे हुए ना इनकी आवाज सबसे अच्छी है आप तीनों में, क्या ख्याल है आपका? एक तो सिला रहमी का मसला हो जाएगा कि पहले नंबर पर मेरा बेटा बैठा हुआ है, उसका दिल टूटेगा, मेरा बापा भी खूब है यार, इसको कहना भी था तो सबके सामने ही कहना था, तो बापा की मोहब्बत बढ़ेगी नहीं उसके दिल में, कुछ ना कुछ वो वसवस से शैतान डालेगा कि मेरा बापा भी यार सही है यार। इसी तरह जो तीसरे नंबर पर है वो भी तो इस बात को पसंद तो नहीं करेगा ना, अच्छा नहीं। तो अब मैं कहूं कि तीनों की आवाज अच्छी है, तो अब इसमें मुझे गौर करना है कि वाकई अच्छी है कि नहीं है। तो मैं गौर करके कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की आवाज अच्छी है, इसमें दिलजोई का सवाब मिलने की उम्मीद है, जबकि वाकई अच्छी है, खोटी खुशामद नहीं कर रहा। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की आवाज अच्छी है। अब देखो ना अलग अलग टेस्ट होते हैं, कोई खट्टा मीठा होता है, कोई मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, खट्टा में भी टेस्ट होता है, वरना नींबू कौन डालता गिजा में, खट्टा भी टेस्ट है ना, कोई हरज नहीं है। तो तीनों टेस्टी हैं, तीनों की आवाज मुख्तलिफ है, तीनों की अच्छी आवाज है। अब नहीं मुझे तीनों की आवाजें पसंद है, क्योंकि मैं झूठ बोलूंगा तो फिर खुशामद हो जाएगी ना, झूठी खुशामद हो जाएगी जो गुनाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों की आवाज मुझे पसंद है और अच्छी आवाज है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि मतलब इनसे कोई अच्छा ना हो, ये तो 3 ये भी समझते हैं कि हम पर इंतहा नहीं है, हर एक वैसे भी दुनिया में हर कमाल को जवाल है, बड़े से बड़ा नाचख्वान होता है तो कोई उससे भी बड़ा निकल ही आता है कहीं ना कहीं से बाजों का। तो इसलिए बड़े को भी फूलना नहीं चाहिए, ना ना फूलना तो यहाँ तो जो फूलता पड़ता है, जो भी फूले के अमा खान आफ्ताबस मैं ही सूरज हूं, ना ना वो गला बैठ गया तो क्या करेगा, आवाज ही बैठ गई, आवाज बंद हो गई तो क्या करेगा। तो इसलिए अल्लाह की रहमत पर नजर रखे कि बस जो भी अता हुआ तो वहीं से हुआ है, अपना कोई कमाल नहीं, अपने बिल्कुल आदमी आजी ही करे और दिल से आजी करे, ये नहीं जबान से आजी करे और दिल में फूफाओ तो भी ये तो रियाकारी है, धोखा है। ये खाली खाली आजी के अल्फाज बोलता है और अंदर से अपने आप को कुछ समझता है तो फिर चुप मरे, आजी के अल्फाज भी ना बोले। मजा तो ये कि मैं अपने आप को हकीर और गुनाहगार कहूं और मेरे अंदर ये मेरा ज़र्फ हो कि अगर उठकर कोई कह दे कि ओ हकीर और गुनाहगार जरा मेरी बात तो सुन, तो मेरे अंदर ये ज़र्फ हो कि मुझे गुस्सा ना आए, काश ऐसा हो जाए। और हमारे अंदर ये ज़र्फ कहाँ है, अल्लाह अता कर दे कि हम जो अल्फाज आजी के बोलते हैं कोई बोले वो सुनने के लिए हम तैयार नहीं है ज़हनी तौर पे, फिर कोई बोलेगा तो दिल आजारी का सबब बनेगा, उसको बोलने की इजाजत नहीं है इस तरह कि कोई इंकिसारी के अल्फाज बोले तो उसी अल्फाज से उसको मुखातिब करे। तो एक मिसाल दे रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। तो तीसरे की गुफ्तगू तो रमजान मुबारक में वो भी मस्जिद में, तो कुफले मदीना में ही मजा है, बोल रही थी यानी कि जरूरत की बात बोले, नेकी की दावत दे, बयान करे कि जिक्रुल्लाह अम्रुम बिल मारूफ, ये 2 तीसरा भी कुछ है मैं भूल गया हूं कि इन पर क़यामत के दिन हिसाब नहीं है, जिक्रुल्लाह और अम्रुम बिल मारूफ, तीसरा कुछ शायद है भूल गया हूं कि इन पर क़यामत के दिन हिसाब नहीं है, बाकी हर चीज पे हिसाब है। तो नेकी की दावत रच के दे, धूम धाम से दे, खूब जिक्रुल्लाह करे, तो नात शरीफ पढ़ना भी जिक्रुल्लाह की किस्म है, बयान भी सुन्नतों पर बयान भी, दुआ भी, खुतबा भी, तिलावत भी, ये सब जिक्र की अक़साम है। तो इस जिक्रुल्लाह पर हिसाब नहीं, दुरूद शरीफ पढ़ता रहे, ये भी जिक्रुल्लाह ही की किस्म है, ये करता रहे, नेकी की दावत दे, किसी पर इनफरादी कोशिश करे, लेकिन ये सारे काम जब बुलंद आवाज से करे तो इस बात का ख्याल रखे कि नमाजियों को, सोने वालों को, तिलावत करने वालों को, इनफरादी इबादत करने वालों को हमारी तरफ से तशवीश ना पहुंचे, तशवीश ना हो। तो कुफले मदीना की नीयत करें तो एहतिकाफ करें, अगर बकबक करने की आदत है और वो नहीं जाती तो मस्जिद में एहतिकाफ नहीं करना,
नुकसान होगा। है ना कि अपने नेकियां करने और गुनाहों का गट्ठड़ लेकर पलटे, कि मस्जिद में दुनिया की बातें नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जैसे आग लकड़ी को। मस्जिद में दुनिया की बात 40 साल के अमाल को गारत कर देती है। ऐसा ना हो कि हम जो कुछ है वो भी गंवा बैठे। तो मस्जिद में जब भी आए कुफले मदीना टाइट होना चाहिए जबान का, बोले नहीं सिवाय इसके कि शरीयत इजाजत दे और कोई ऐसी शरई बात हो। तो मोतकिब के लिए तो बाज दुनिया की बातें भी आहिस्ता से जरूरतन बिला जरूरत इजाजत होती है मोतकिब को, कि जरूरतन वो दुनिया की बात कर सकता है। लेकिन आजकल मस्जिद में जो इत्तिकाफ करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मछली मार्केट बनी हुई। वो तो कुड़ कुड़ कर अब कुड़ना भी आदमी भूल जाता है, समझा समझा कर। पहले जब एहतिकाफ में सब जमा होते हैं ना, पहले दिन गोशबार आवाज होते हैं, बस वो पहली जो निशस्त है ना उसमें जो इनको कहना कह दो, बाकी तो एक इधर घूम रहा है, उधर भाग रहा है, इधर जा रहा है, उधर बातें कर रहे हैं। शैतान बंद होता है, लेकिन इसका जो अपने साथ इसका हमजाद है ना वो कैद नहीं होता, वो आजाद होता है। रिवायतों के मुताबिक वो बेकाता रहता है, नफ्स बेकाता रहता है बड़ा मुश्किल, वो इब्लिस कैद कर लिया जाता है। रिवायतें मुख्तलिफ इस बाब में। तो अल्लाह ताला सही मानों में एहतिकाफ करने की सआदत बख्शे। नियत भी करें, एहतिकाफ नहीं भी कर पाते तो भी मोतकिफिन की खिदमत के लिए हाजिर हुआ करें, इनकी सोहबत में बैठें जो आशिकान रसूल हैं, जो दुनियावी बातें कराते हैं उनसे कतरा जाएं। और आप यहाँ जो मस्जिदों में अपने जो भी हल्के होते हैं, बयानात होते हैं, उनमें शरीक होते रहें। यहाँ फैज़ान मदीना में तो इंशाअल्लाह 25 घंटे रोज़ाना रौनक होती रहेगी, हर वक्त रौनक रहेगी। ये 25 घंटे में सरकार आला हज़रत की मोहब्बत की वजह से बोलता हूँ, वैसे एक कम 25 घंटे दिन और रात में मिलाकर होते हैं, एक कम 25 घंटे मस्जिद में रौनक होगी इंशाअल्लाह। इस तरह आंखों की हिफाजत, कि मस्जिद में भी आंखों की हिफाजत बहुत जरूरी है, क्योंकि अमरद भी कुछ न कुछ शामिल हो जाते हैं एहतिकाफ में। इसलिए उनकी तरफ अगर लज्जत है तो देखना हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है, गुनाह है। लज्जत है, शहवत है तो नहीं है तो देख सकता है। तो उनसे मुरासिम कम से कम रखे, उनका कुर्ब कम से कम हासिल करे, कहीं ऐसा ना हो कि शैतान बेका दे। तो लज्जत आती है तो फिर कोसों दूर भागे, ये नहीं कि उसी पर इनफरादी कोशिश करने लगे, उसी को दुआएं याद करवाने लगे और अंदर माज़अल्लाह गुनाह भरा जज्बा हो, अल्लाह ना करे। अल्लाह हमें नेक बना दे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, खाने पीने बिलखुसूस सहर और इफ्तार के हवाले से अमीर अहले सुन्नत के मदनी फूल मुलाहिजा फरमाइए। ये मैंने देखा है कि एक तादाद है जो सहरी में पराठे और अंडा और मलाई खाती है। ये इंतहाई सकील और वज़नदार ग़िज़ा है, खाकर फिर ज़ाहिर है कि जल्दी ही सोना होता है। फजर पढ़कर आमतौर पर लोग सो जाते हैं सहरी करके, और ये वज़नदार ग़िज़ाएं खाकर, या ये फेनियाँ और सिवैयाँ जो खाते हैं ये भी मैदे की होती हैं और घी वाली होती हैं। तो ये सब हल्की ग़िज़ाओं से खारिज हैं, बल्कि ये बहुत भारी ग़िज़ा हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और न जाने क्या क्या अमराज जो हैं वो बढ़ जाते हैं, और नतीजतन दिल पर इनका बहुत बुरा असर पड़ता है, मोटापा आता है और तरह तरह के अमराज जो है इससे जन्म लेते हैं इन चीज़ों से। कि ये चीज़ें जो है ना, ये कभी कभार आदमी अगर थोड़ी सी खा ले तो वो दूसरी बात होती है, वरना सही बात है कि ये किसान की ग़िज़ाएं हैं। यानी जो रात दिन मेहनत करता हो ना, ये ग़िज़ाएं उसकी हैं, उसकी नहीं कि सहरी में खाई और बिस्तर में दाखिल हो गए। तो ये सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। और रमज़ान के आखिरी दिन एक तादाद है जिनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार, नज़ला, आपने देखा होगा अस्पतालों में भीड़ हो जाती है आखिरी दिनों में। वो 27 वह रोज़ा आता है, इबादत की कसरत के दिन आते हैं तो बंदा बीमार हो जाता है। ईद भी बाद औक़ात बुखार में गुजरती है। तो इसलिए हल्की ग़िज़ा खाएं,
تو انشاءاللہ ہلکی بھلکی غذا کھائیں گے، بھوک سے کم کھائیں گے تو صحیح معنوں میں روزے کی برکتیں حاصل ہوں گی. ورنہ افطار میں بھی ڈٹ کر کباب سموسے اور تلی ہوئی چیزیں کھائیں گے اور پھر بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں گے رات میں، اور پھر سحری میں بھی اسی طرح کے پراٹھے اور ملائی اور اپنے انڈے وغیرہ کھائیں گے تو دن بھر ڈکاریں آتی رہیں گی اور پیٹ میں گڑبڑ مچی رہے گی اور نتیجتاً آپ کی صحت جو ہے وہ درست نہیں رہے گی. اور روزے کا جو ایک جسمانی فوائد ہیں روزے کے، ان کا حصول بے حد دشوار ہو جائے گا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اعتکاف کے دنوں میں مسجد کے اندر، وہ ایک صاحب جو آپ کے ساتھ معتکف تھے وہ بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی خدمت میں فرنی اور چٹنی پیش کی جاتی تھی، تو آپ وہ بس اسی پر گزارا کرتے تھے. تو ان کے جو راوی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن عرض کی کہ حضور یہ چٹنی اور فرنی کا کیا میل ہے؟ فرمایا کہ اول آخر نمک جو ہے مستحب ہے، 70 بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں اس سے. تو چٹنی میں نمک ہوتا ہے اور فرنی میٹھی ہوتی ہے، تو اس لیے میں اول آخر تھوڑی سی چٹنی کھا لیتا ہوں اور پھر فرنی بھی کھا لیتا ہوں اس میں، اور اول آخر اس کے چٹنی. تو سرکار اعلی حضرت بہت قلیل الغذا تھے، مختصر سا تھوڑی سی فرنی کھا لیتے تھے. تو اسی لیے وہ معتکفین کو بھی چاہیے کہ وہ کم کھائیں، بلکہ رمضان میں کم کھائیں. ورنہ میرا تجربہ ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ رمضان مبارک میں ان کے منہ سے بدبو آتی ہے. مجھے اس کا تجربہ ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میری ملاقاتیں تو بہت سے ہوتی رہتی ہے. اب ہر ایک کو بولنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اور منہ کی بدبو کا علاج آسان تو نہیں ہے، ظاہر ہے نفس کو مارنا پڑے گا. کباب سموسے پکوڑے ان سب کو ترک کرنا ہوگا، کم کھانا ہوگا، پھر دانتوں کو اچھی طرح صاف بھی کرنا ہوگا، خوب مسواک کرنی ہوگی. تو یہ نفس سے بدکار کرنے نہیں دیتا. تو اب منہ میں ہو جاتی ہے بدبو. کسی کو سمجھاتا بھی ہوں میں، لیکن بس سمجھا ہی سکتا ہوں میں، اور کیا کر سکتا ہوں. تو منہ میں جب بدبو ہو نا تو مسجد کا داخلہ حرام ہے. تو اب آپ کہیں کہ میں مسجد میں آ کر عبادت کروں، میں اعتکاف کروں، تو شریعت نے آپ کو روکا ہے، اور جو قدرت رکھتا ہے اس پر کہ آپ کو روکے، اس کے لیے واجب ہے کہ وہ آپ کو مسجد سے باہر نکال دے. یہ ہے مسئلہ. جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور ایک تعداد ہے جس کے منہ سے بدبو آتی ہے، ظاہر ہم روکنے پر قادر نہیں ہے. ایک عیسائی بھائی کو میں نے سمجھایا تو آخرکار اس نے کہہ دیا کہ مسجد سے تو باز نہیں رہ سکتا، مسجد میں تو آنا ہی پڑے گا میرے کو. اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ لڑائی تو نہیں کر سکتا. تو اب یہ کہ پھر نفس کو مارے آدمی، اپنا علاج کرے، ترکیب بنائے کہ وہ اس کے منہ سے بدبو نہ آئے، اس کے پسینے سے بدبو نہ آئے، اس کے کپڑوں سے بدبو نہ آئے، عطر ملے، روز نہائے، ہر بار کپڑے بار بار ہر نماز کے لیے تبدیل کرے. مسجد میں آنا ہے تو پھر اس کے لوازمات پورے کریں، کیونکہ یہ امتحان ہے کہ آپ کے بدن میں بدبو ہے. اب آپ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور حرام کا گناہ لے کر پلٹتے ہیں. انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے بدبو سے، اور جن چیزوں سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو مسجد میں فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو کسی قسم کی بدبودار چیز مسجد میں لانا حرام ہے. یہاں تک کہ کچا گوشت بھی مسجد میں نہیں لا سکتے، یہ بھی جائز نہیں کہ کچے گوشت میں بدبو ہوتی ہے. اس کا منع کیا فقہاء کرام نے. اسی طرح کوئی بیڑی سگریٹ پی رہا ہے باہر تو اس کا دھواں بھی مسجد میں داخل نہ ہو، وہ اتنی دور پیے. اسی طرح استنجا خانے بھی اگر مسجد کے بالکل ساتھ ہیں تو ان کو بھی ترکیب بنانی پڑے گی کہ کسی طرح بھی اس کی بدبو جو ہے مسجد میں داخل نہیں ہونی چاہیے. کھڑکیاں وہاں کی بند کر دے، کوئی بھی صورت رستہ بالکل گلی میں نکال دے اس کا. اگر اب بھی بدبو مسجد میں داخل ہوتی ہے تو اس کا وہاں سے استنجا خانے اٹھا دے. تو مسجد میں مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے، جو اس پر قادر ہیں ان پر. اب جیسے انتظامیہ ہے تو ظاہر وہ مسجد کے رکھوالی کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ استنجا خانوں کی ایسی ترکیبیں بنائیں کہ جس سے بدبو مسجد کے اندر داخل نہ ہو. تو کم کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سانس میں سے بدبو نہیں آئے گی. اب یہ کہ خود کو بدبو آتی نہیں ہے سر، تو وہ یوں سمجھتے کہ اپنے بالکل فریش، بدبو کا. تو آپ روزانہ، میرا مشورہ ہے کہ اپنے خود اپنا امتحان کر لیا کریں، ممکن ہو نا. اگر بدبو کا عارضہ ہے تو نہیں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ جیسے آپ یہ منہ پر ہاتھ رکھ دیں، آپ سانس لے کر فوراً نکال دیں، الحمدللہ بدبو نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی ٹیسٹ کیا، منہ پر ہاتھ رکھ دیں، منہ پہ ہاتھ رکھ دیں، بالکل نہیں رکھ دیں، اور بند کر دیں. یہ اب سانس لیں تو یہ ہوا رکے گی تو آپ کو بدبو آ جائے گی. سانس لے کر گلے سے نکالیں، ناک سے نہیں، جتنا ہو سکے گلے سے نکالیں. اپنا بولے نہیں کسی کو کہ میرے منہ میں بدبو ہے، آپ خود غور کر لیں کہ بدبو ہے یا نہیں. اگر ہے تو اس کی دو صورتیں، یا تو پیٹ خراب ہے یا آپ دانتوں کی صفائی نہیں کرتے. آپ یہ جس طرح میں آپ کو پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں نا، کیونکہ کتابوں میں تھیوری لکھی ہوئی ہے، فتح رضویہ شریف میں بھی لکھا ہوا ہے اس طرح، لیکن جب تک کر کے نہیں دکھائیں گے تو شاید. تو یوں منہ پر ہاتھ رکھ لیں بالکل، یعنی بند کر لیں، انگلیوں کی درازیں بھی بند ہو جائیں، درازیں بھی، انگلیوں کی جو گیپ ہے نا یہ بھی سب بند ہو جائے، اور منہ کو ڈھانپ لیں، مگر تھوڑا سا یہاں یہ ہاں بس یہ تو گیپ تو رہتا ہی تھوڑا. اب آپ ایک دم گہرا سانس لے کر گلے سے نکالیں، منہ سے. تو اب جیسے بھی آپ کے منہ میں بو ہے، خوشبو ہے، یا بالکل معتدل سی ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. کس کس کو سمجھ نہیں آئی کہ منہ میں بدبو ہے یا خوشبو؟ یہ نہیں بتائیں کہ بدبو ہے، مگر یہ بتائیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی نا کہ اس طرح آپ اپنا امتحان کر سکتے ہیں. سب کو سمجھ آ گیا الحمدللہ. گھروں میں بھی سکھا دیں. اس طرح بہنوں کو بیچاریوں کو کون سکھائے گا کہ منہ میں، خیر یہ مسجد میں نہیں جاتی لیکن منہ میں بدبو ہو تو اللہ کا نام لینا بھی منع ہے. سچی بات یہ، منہ میں بدبو ہو تو نہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں، نہ تلاوت کر سکتے ہیں، نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ناجائز نہیں ہے مگر کراہت ہے اس میں. ناجائز کا مجھے پتہ نہیں ہے، کیونکہ فتح رضویہ شریف میں ہے کہ اپنے جب سو کر اٹھے تو آیت الکرسی پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے. سوال کیا گیا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ منہ کو صاف کر کے پڑھے، کیونکہ اٹھنے کے بعد اکثر منہ میں بدبو ہوتی ہے. تو میں نے تو کچھ ٹائم ایسا کیا کہ میں نیند سے جب بیدار ہوتا ہوں تو کچھ بھی نہیں پڑھا، نہ بسم اللہ، نہ اٹھنے کی دعا، پہلے منہ صاف کرنا، کلیاں کرنا، پھر پڑھنا. لیکن ہے بڑی دشواری. بارہا میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے ایسی کوئی بدبو خاص محسوس نہیں ہوئی. تو اٹھنے سے ہوتی ہے، منہ بند پڑا ہوتا ہے نا، تو ایک دو بار سانس گہرے لے لیں تو منہ سے بدبو ہوگی تو بھی انشاءاللہ کم ہو جائے گی. ہاں اگر آپ کا پیٹ خراب ہے، دانت صاف نہیں کرتے تو بدبو آئے گی. دانت آپ کو پانچوں ٹائم نمازوں میں کم از کم مسواک کرنی ہے اچھی طرح، اور خوب اس کو صاف رکھیں. اب بہت سو کے دانتوں میں خون بھی نکلتا ہوگا. خون کی بھی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پیٹ خراب اور دانت کی صفائی نہیں کرتے. تو اس طرح بات کرتے ہوئے بڑی کسی سے بات بھی کریں نا اور منہ میں بدبو آتی ہے تو بدمزگی ہوتی ہے، اور ایک تعداد ہے جس کی بدبو ہوتی ہے، میں نے نوٹ کیا. اچھا، امام شریف جو پہنتے ہیں بھائی، وہ امامے کی صفائی سارے نہیں رکھتے. ایک تو سرسوں کا تیل لگاتے ہیں، حالانکہ سر پر سرسوں کا تیل لگانا تو میری سمجھ میں آتا نہیں ہے. سرسوں کا تیل تو صحیح بات ہے کہ میرے خیال میں کھانے کے لیے، سر پر لگانے کے لیے مطلب، کیونکہ بات چیزیں کھانے میں اچھی لگتی ہیں، بات چیزیں لگانے میں اچھی لگتی ہیں. کھوپرے کا تیل کھانے میں مزہ نہیں آئے گا، وہ لگانے میں سمجھ آتی ہے. اب یہ کھانے کا تیل شاید سستا ہوتا ہے کیا، تو اس سر پہ لگاتے ہیں، پھر اس پہ بدبو اس میں ہو جاتی ہے. پھر چادر رکھتے ہیں بیچارے. امامہ بھی وہ چھوٹا سا چلتا نہیں ہے، بہت بھاری اور بڑا امامہ پہننا ہوتا ہے ان کو. تو بڑا امامہ پہنتے ہیں، پھر اس کو سخت ٹوپی میں، حالانکہ یہ نسخہ سنت بتائی گئی کہ بار بار کھولے بار بار باندھے، تو اس طرح بھی کھلتا بندتا رہے گا نا تو وہ ہوا لگنے سے کچھ نہ کچھ اس کی
बदबू उड़ेगी, लेकिन ऐसा भी नहीं करते, वो पूरा बंधा बंधाया रख देते हैं, हालांकि ये सुन्नत भी नहीं है। फिर बंधा बंधाया उठा के सर पे रख देते हैं, गुनाह नहीं है, लेकिन हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? तो सुन्नत भी तो नहीं है ना। तो नर्म टोपी हो जो चिपड़ी हुई हो सर से, जैसे वो जाली वाली चाइना की टोपी आती है वो भी चल जाएगी, चिपड़ी हुई होती है सर से। तो इंशाअल्लाह खोलते बांधते रहेंगे ना तो इसमें सवाब भी है ना, तरगीब भी मैं दिलाई गई ना हदीसों में कि खोलेंगे बांधेंगे एक एक पेज करके तो एक एक पेज पर एक एक नूर मिलेगा, एक एक नेकी मिलेगी, एक एक नूर मिलेगा, और इसको गालिबन एक एक नेकी मिलेगी, ये भी फजीलत है। और जब इसी तरह जिस तरह बांधा था एक एक पेज करके खोलेंगे तो एक एक गुनाह उतरेगा। अब हम लोग इतने सखी हैं इस मामले में, ये सखावत भी क्या हमाकत है कि अगर महज वो नफ्स की सुस्ती की वजह से हम ऐसा करते तो इतनी बड़ी सआदत और इतना बड़ा सवाब जो इतना आसानी से मिलता है हम ज़ाया कर देते हैं। आपको लगेगा कि यार बहुत देर लगती है, बड़ी मेहनत पड़ती है, तो वो शायद इसलिए कि टिप टाप का जहन होगा ना, वो इस तरह घड़ी घड़ी नहीं बांधेगा शायद, कि वो टोपी पर एक बार वो 12 मिनट तक इमामा कस के वो आईने के सामने बांधेगा बिल्कुल, फिर वो देखता रहेगा, वो सेट करता रहेगा, और बस वो एहसास महरूमी, एहसास कमतरी क्या है कि अपने आप को वो अच्छा लगे, नजर आए, जीनत जो भी नियत हो वल्लाहु आलम, तो शायद इस वजह से हो सकता है कि ये वो एक बार वो कड़क बांध लो फिर 2-4 दिन तक चलता रहे, अंदर वो बदबू पलती रहे, जरासीम पलते रहे, और फिर कभी मस्जिद में खुल जाए तो बदबू का भपका उठे और 2-4 नमाजी यूं कर लें। आप बोले ऐसा कभी हमने देखा नहीं है, तो आपको बुरा ना लगे इसलिए हो सकता है यूं नहीं करते होंगे, बाकी मेरे को तजुर्बा है कि जो इस तरह करते हैं ना, सरसों का तेल लगाते हैं, बदबू आती है, इनकी इमाम में बदबू आती है, इनकी चादर में बदबू आती है। नमाज में बराबर में खड़ा हो जाए और कोई नफासत पसंद हो तो उसको नमाज में मजा नहीं आएगा, और मस्जिद में बदबू फैलाना हराम। और हाँ, कुरान पाक में खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, और मस्जिद के लिए जीनत हासिल करो। यहां शायद ये फिर बोलेंगे हम तो जीनत तो करते हो, टाइट इमामा बांधते हैं, तो ये टाइट इमामा बांधना मना नहीं है, बार बार बांधो तो सवाब मिलेगा, अगर बांधो गुनाह नहीं है। कोई ये ना समझे कि मैं नाजायज कह रहा हूं, बंदा बंदा रखना उठाना गुनाह नहीं है, मगर सवाब इतना सारा जाने देना ऐसी सखावत, सखावत थोड़ी है, हमाकत है। क़यामत में एक एक नेकी के लिए फिर रहे होंगे कि एक नेकी मिल जाए मेरी छुट्टी हो जाए, लेकिन ना माँ देगी ना बाप देगे, बल्कि कहेंगे कि यार हम तू दे, हमको तेरे यही तुझ पर हक है, तो वहां कोई किसका पुरसा ना। अल्लाह हमें नेकियों का हरीस बना दे, लालची बना दे, लालची नेकियों का, बस नेकियां हर तरफ से इकट्ठी करते रहे काश। तो यह कि शुरू में आपको ये सुस्ती होगी, लेकिन आप जब बांधते रहे फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, और एकदम आप फुर्ती से बांध लेंगे। आप तजर्बा कर लें जो नहीं बांधते, और जब बांधते हैं इनको शायद ये तजर्बा हो गया होगा, पहले बांधना नहीं आता था और अब बस वो उठाया। मैं तो क्या करता हूँ, ये मुट्ठी में इसको तरकीब बनाकर मुट्ठी में पकड़ लेता हूँ, फिर बांध के वो फौरन तरकीब बन जाती है, देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह तो आदत पड़ गई ना। इसे ना खोलने में भी देर नहीं लगती, बल्कि कभी उतर भी जाता है खोलते खोलते तो अफसोस होता है कि यार 2-3 पेच रह गए, यार मुफ्त की नेकियां हमारी मारी गई 2-3। तो अल्लाह करे ऐसी हसरत हो कि अल्लाह ताला अपने कर्म से नेकियां अता फरमा दे। तो हरीस बन जाओ यार नेकियों के, लालची बन जाओ और गुनाहों से एकदम मुतनफिर हो जाए काश। तो नियत करें इंशाअल्लाह, नियत का भी सवाब मिलेगा कि अब इसी तरह खोल बंद करेंगे इंशाअल्लाह। नेकियां और नूर इकट्ठे करते रहेंगे और गुनाह जड़ाते रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। फिर कभी धूप में भी डाल दिया करो इमामे को, किसी तरह भी उसकी बदबू ना हो, इसमें कुछ इत्र वगैरह लगा ले। गुर्बत है यार, इत्र भी बड़े महंगे मिलते हैं, और इत्र भी ऐसे रफ मिलते हैं कि बस अजीब अजीब इत्र मिलते हैं। खैर अब हर एक आदमी वाकई इत्र नहीं खरीद सकता, लेकिन जिस तरह भी मुमकिन हो इसको घड़ी घड़ी धोते रहें,
یہ خوشبو کے بارے میں جو عرض کیا نا، اس کی مزید تفصیلات کریے مہربانی کر کے۔ مکتبۃ المدینہ کا جاری کردہ رسالہ مسجد خوشبودار رکھیے، اس کا مطالعہ ضرور فرما لیجئے۔ کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ بھلے پڑھ لیا آپ نے، دوبارہ رمضان شریف کی آمد ہے، اور فیضان سنت میں فیضان رمضان کے اندر بھی یہ رسالہ شامل ہے۔ فیضان سنت آپ کے پاس موجود ہے تو پھر رسالہ بھلے نہ لیں، آپ اسی میں سے پڑھ لیجئے۔ فیضان رمضان جو باب ہے اس میں ہے یہ، ورنہ تو یہ گندا منہ ہو جائے تو پھر مسجد کی جماعت نماز جماعت ہے نا، واجب ہے نا، جس کے منہ میں بدبو اس کو معاف ہے جماعت، بلکہ جائے گا مسجد میں تو گناہ گار ہوگا جماعت کے لیے، مسجد کی حاضری اس کو معاف ہے۔ اور اب قصدن منہ گندا کر لے تو گناہ گار ہے، جیسے کہ اب پیاز کھائی تو منہ میں بدبو ہو گئی، کچی پیاز، کچا لہسن کچی پیاز کھائی تو منہ میں بدبو ہو گئی، اب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو مسجد میں جانا جائز نہیں، تو اب مسجد کی حاضری سے یہ معاف ہو گئی اس کو۔ لیکن اب ایسے موقع پر پیاز کھانا کچی کہ منہ صاف نہیں کر سکے گا، اتنا وقت اس کو نہیں ملے گا، تو اب یہ پیاز کھانا ناجائز ہو جائے گا، یعنی کہ یہ ہیلا نہیں کر سکتے کہ صاحب جماعت کے لیے مسجد میں جانا نہ پڑے اس لیے یار کچی پیاز کاٹو کھا لو، تو گناہ گار ہوگا۔ اور مزید یہ سموسوں، جو بازاری سموسے نا، اگر یہ نہیں کھائے جائیں تو اچھا ہے، کیونکہ بازار میں جو قیمہ باب المدینہ میں جو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے، کیونکہ یہ اتفاق ہے کہ میں نے جب آنکھ کھولی نا تو ہمارا گھر گوشت مارکیٹ کے اندر تھا، اور برسوں میں گوشت مارکیٹ کے اندر رہا ہوں، پھر قریب مارکیٹ منتقل ہو گئی، وہاں بھی گھر کے لیے گوشت وغیرہ لینے، سودا سلف دینے میں جایا کرتا تھا، تو میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ گائے کی اوجھڑی، اس کا چھلکا اتار کر، اس کو بٹ کہتے ہیں، سفید سفید جو ہوتی ہے، چھلکا اتار دو گائے کی اوجھڑی تو بٹ، اس بٹ میں بٹ کے ٹکڑے کر کے، اس میں تلی کے ٹکڑے کر کے اس کو مکس کر کے پیستے ہیں رمضانوں میں، عام طور پہ بالخصوص رمضانوں میں پیستے ہیں، تو تلی اور وہ اوجھڑی جس میں جگہ جگہ گائے کا گوبر بھی لگا ہوتا ہے، اتنا صاف کون کرتا ہے؟ بیچنے والوں کو کیا ہے؟ تو وہ سمجھو کہ گوبر، لیکن گوبر چونکہ ہم نے دیکھا نہیں اس لیے اس کو ناپاک کا حکم نہیں دیں گے، جب دیکھیں گے تب جس جگہ دیکھیں گے کہ بھئی اس میں گوبر اس کے پاس مکس ہوا تو ناپاک، ورنہ وہ صرف قیاس سے ہر ایک قیمے کو ناپاک کہنا شرعاً جائز نہیں ہے جب تک کوئی شرعی ثبوت نہ ہو۔ خیر، لیکن عموماً یہ ہوتا ہے، وہ عرض کروں میں آپ کو، تو یہ بٹ اور تلی کے ٹکڑے یہ میری گناہگار آنکھوں نے دیکھا ہے کہ وہ مکس کر کے مشین میں یوں پستی ہے، اور پسنے کے بعد یہ گلابی قیمہ بن جاتا ہے۔ اس قیمے میں، یہ قیمہ عام طور پہ لیتے ہیں یہ کباب سموسے والے، تو گوشت کا قیمہ پڑتا نہیں کھاتا نا، گوشت بہت مہنگا، رمضان شریف میں اور مہنگا ہو جاتا ہے، تو یہ سستا ہو، یہ ترکیب ہوتی ہے گوشت فروشوں سے، یعنی کہ بعض بد دیانت قسم کے گوشت فروش ایسا کام کرتے ہیں۔ ہر گوشت فروش ایسا نہیں ہوتا، بڑے نیک نمازی گوشت فروش بھی ہوتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں الحمدللہ، تو جو بد دیانت ہوتے ہیں وہ ایسا کرتے ہیں، تو یہ گندا سڑا ہوا اور یہ قیمہ بغیر یہ دھوتا ہی نہیں ہے۔ یہ سموسے کے قیمے، کباب سموسے کے قیمے کی ایک خاصیت بتائی جاتی ہے کہ اس کو دھوتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ کم ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کو قصدن دھوتے نہیں ہیں، بلکہ ان میں بعض اوقات ادرک لہسن وغیرہ بھی پیستے ہیں مشین میں مکس کر کے، تو اب یہ دھوئیں گے کہاں، تو چلا جائیں گے دھلنے میں، یہ بغیر دھوئے اس کے ایک کباب سموسے بنتے ہیں، جس کو مزے لے لے کر آپ رحمت کے نزول کے وقت، جب رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے روزہ داروں پر افطار کے وقت، وہ آپ کھاتے ہیں اور پھر منہ صاف کیے بغیر نماز شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک میں جنرل بات کر رہا ہوں، آپ نے جو سموسا کھایا وہ ناپاک تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ اس کو کھانا کوئی حرام یا ناجائز کہہ رہا ہوں، لیکن یہ جو میں نے دیکھا، بلکہ جو میں نے سنا ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھا، کہ یہاں تک یہ بددیانت لوگ کرتے ہیں کہ تلی جیسے نہیں ہے،
یا تلی تو ظاہر ہے اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں. تو مجھے بتایا گیا کہ وہ جمع و خون یہ اسی بٹ میں گائے کی چھلی ہوئی اوجڑی میں جمع ہوا خون مکس کر کے اس کو پیس کے لال کرتے ہیں, اور یہ لال گلابی قیمہ یہ سموسے والے آپ کو سموسے میں بھر کے کھلاتے ہیں. اگر کنفرم ہو جائے تو پھر تو اس کو کھانا حرام ہے. اسی طرح گوبر کنفرم ہو جائے تو وہ بھی حرام ہے. گوبر نجاست غلیظ ہے, گائے کا گوبر. اور اسی طرح بہتا خون جو ذبح کے وقت نکلا وہ بھی نجاست غلیظ ہے, حرام قطعی ہے اس کا کھانا. تو اس لیے کباب سموسے وغیرہ کھانے میں خصوصاً بازار کے بچیں, گھر کے بھی کھائیں گے تو اس کے نقصانات تو بہت ہیں. کیونکہ تیل کو جب یعنی کڑکڑاتے ہیں نا تو اس میں ریڈیکلز, فری ریڈیکلز جب تیل کو کڑکڑاتے ہیں, گھی کو تیل کو, تو اس میں فری ریڈیکلز جنم لیتے ہیں جو کہ طرح طرح کے امراض کا باعث بنتے ہیں. یہاں تک کہ کینسر تک اس سے ہو سکتا ہے. پیٹ کا ستیہ ناش, ہاضمہ خراب, قبض لگ جاتا ہے اس سے عام طور پہ, کھڑکھڑاٹی گلے میں, خراش, کھانسی, نزلہ, بخار. تو یہ جو رمضانوں میں تراویح میں آپ نے اب غور نہ کیا تو غور کر لینا. عام عشاء کی نمازوں میں اتنی کھانسیاں لوگوں کو نہیں ہوتی, تراویح میں پہلے دن میں نہیں ہوتی, لیکن جو جو دن گزرتے ہیں نا کھانسیوں کی آوازیں کھاں کھاں ٹھوں ٹھاں یہ مسجد میں ہر طرف گونج رہی ہوتی ہیں آوازیں. یہ کیوں؟ یہ کباب سموسے, پھینیاں, کھجلے, یہ الٹے سیدھے گھی میں تلے ہوئے ویجیٹیبل گھی, اور کیسے کہتے گندے گھی تیل, اور کئی کئی روز کے باسی تیل. تو کوئی تیل تھوڑی کو کڑھائی آپ کو تل کے آج کھلائی تو انڈیل دے گا, سارا مہینہ اسی میں دارے ڈالتے ہوں گے, پھینک تو نہیں دیں گے اتنا تیل. تو یہ چیزیں اگر کھائیں گے آپ تو آپ کی صحت کے لیے تلی ہوئی چیزیں رمضانوں میں بہت کھائی جاتی ہیں, تو خود اس کی تکلیفیں اٹھاتے بھی ہوں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے, یا کبھی اکا دکا وہ بھی گھر کا کھا لیا تو کھا لیا, بازار سے بچنا ہی مناسب ہے کہ وہ زیادہ غیر معیاری ہوتا ہے. مزید یہ کہ افطار میں یہ پھل فروٹ جو بھی چیزیں کھاتے ہیں ہم, یہ کھانا جائز ہے, مطلقاً حلال ہے, لیکن پھر اس کے ناز اٹھانے ہیں. اس کے ناز یوں اٹھانے ہیں آپ کو کہ منہ اچھی طرح صاف ہو. اگر منہ میں ایک ذرہ کھجور کا بھی دانتوں میں ایک ذرہ رہ گیا, لیکن کھجور سے افطار کرنا سنت ہے, صرف جائز نہیں بلکہ سنت ہے, ثواب ہے. سنت کی نیت سے کھجور کھائیں گے تو افطار میں, لیکن اس کے پھر آپ کو ناز اٹھانے پڑیں گے, منہ اچھی طرح صاف کرنا پڑے گا. اگر دانت میں کہیں ایک بھی ذرہ پھنس کر رہ گیا تو حدیثوں میں کہ فرشتوں کو, کیونکہ فرشتے جو ہے نا جب نماز پڑھتا بندہ تو اس کے منہ پر منہ رکھ کر قراءت سنتے ہیں, تو فرشتوں کو یہ منہ دانتوں میں پھنسے ہوئے ریزے کی وجہ سے اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی تکلیف کسی اور چیز سے نہیں ہوتی. تو اس نے منہ صاف کیا جائے. اگر اب مسجد ہے تو منہ صاف کرنے کی مہلت ملتی نہیں. اول تو اذان کے بعد وہ جماعت کی تیاری, اسپیڈ, پھر یہ کہ سارا دن بھوکے جو تھے اور اتنے سارے تھال پر بیٹھے ہوئے. اب اگر ہم بیٹھے چبانے کے لیے تو ہم ایک ہی پیس چبا پائیں گے, سارے چٹ کر جائیں گے لوگ. تو حرص ویسے ہی غالب ہوتی ہے, اور ایثار کا جذبہ تھا بھی پہلے, تو اس وقت جب یہ غذائیں سامنے آ گئی اور بھوک پیاس کا غلبہ, تو ایثار کا جو رہا سا جذبہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. شیطان, نفس, یہ سب اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں عموماً جو ہوتا ہے. تو پھر بندہ بس وہ دشمن کی طرح افطار کے سامان پر ٹوٹ پڑتا ہے, اور بغیر چبائے وہ نگلنا شروع کرتا ہے. دانت مارا, چک مارا, اندر اندر اندر, پھر پیٹ میں گڑبڑ نہیں ہو تو کیا ہوگا. تو اس لیے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو جذبہ دے, اور اگر آپ کھجور سے افطار کی سنت ادا کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ میں پانی کی بوتل بھی رکھیں, کھجور کھا لیں, اور خوب منہ میں پانی نماز سے پہلے پھرا 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 کر پانی پیتے رہیں یہاں تک کہ منہ سے مٹھاس ختم ہو جائے اور دانتوں میں کہیں بھی ذرہ نہ رہے. میسر ہو تو خلال کر لیں, کوئی بھی ذرہ نہ رہے. تو یوں آپ سنت ادا کریں تو بے شک ثواب کمائیں.
اور اگر یہ ممکن نہیں، اور مسجدوں میں عام طور پہ یہ ممکن نہیں ہوتا کہ ہر ایک پانی کی بوتل رکھ نہیں سکتا اپنے ساتھ، جگ سے پانی اور بھیڑ اور گلاس ہو تو اس میں پھر لوٹ مار میں وہ اتنے وہ بار بار وہ یوں نہیں کر سکتے. وضو خانے پر جائے گا آئے گا تو 1-2 رکعت نکل سکتی ہے، پھر وضو کرنے والوں کا بھی تو وہاں رش ہوتا ہے نا. تو اس لیے اگر ناز اٹھا سکتے ہیں تو بے شک کھجور کی سنت ادا فرمائیں، ورنہ پھر صرف پانی پر قناعت کریں. پانی دانتوں میں پھنستا نہیں، پانی حسب ضرورت پی کر پانی سے افطار کرنا میرے آقا کی سنت سے ثابت بھی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ پانی سے افطار کریں، منہ آپ کا بالکل صاف رہے گا اور پیٹ بھی مزیدار رہے گا اور اطمینان سے. پانی پینے سے طاقت آ جاتی ہے. نماز پڑھیں، پھر گھر پہ جا کر جو اللہ نے دیا وہ اطمینان سے اچھی طرح چبا کے کھائیں، مگر بھوک سے کم کھائیں گے تو اس کی برکتیں پائیں گے. اور اگر اس لیے ڈٹ کر کھائیں گے کہ سارا دن کچھ نہیں کھایا تو پھر آپ جانے آپ کے نصیب. اس طرح سحری میں ڈٹ کے کھائیں گے کہ سارا دن کچھ نہیں کھانا تو پھر بھی آپ پھنسیں گے. تو دونوں وقت میں اگر اعتدال رکھیں گے اور رات کے بیچ میں پوریاں کچوریاں اور چھولے کھچڑے اور چٹپٹے نہیں کھائیں گے تو آپ کی صحت صحیح رہے گی. ورنہ رات میں یہ دور چلتے رہیں گے کھچڑوں کے اور چٹپٹوں کے تو پھر ڈاکٹر بھی تو دعا کرتے ہوں گے روزی میں برکت کی، ہو سکتا ہے ان کی دعاؤں کا ثمر آپ بن جائیں. اس کے علاوہ بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے. البتہ میرا اپنا جو ہے الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ کم سے کم ان چیزوں کا استعمال ہے میرا الحمدللہ. اور اس کے فوائد میں نے بہت دیکھے. آئے دن نزلے میرے کو ہوتے تھے، آئے دن دائمی نزلے کا مریض تھا میں، جان چھوٹ گئی. اب سال میں 1-2 بار ہوتا ہے الحمدللہ. کھانسی ہر وقت ٹھاؤں ٹھاؤں کرتا رہتا تھا، میں نے بلغم اتنا ہوتا تھا کہ بس. تو یہ سب الحمدللہ یہ علاج سمجھ میں آ گئے اللہ کی رحمت سے، بغیر دواؤں کے علاج ہو گیا الحمدللہ. ثم الحمدللہ بدن بھی اسمارٹ ہو جائے گا آپ کا، پیٹ بھی اندر چلا جائے گا اگر باہر نکلا ہوا ہے تو. میری بتائی ہوئی احتیاطوں پر عمل کریں گے اور بھوک سے کم کھائیں گے اور غذا کو چبا کر اور بھوک سے کم اور ہلکی غذا. پیزے پراٹھوں کی طرف دیکھنا مت. کھجلا پھینی یہ بہت چلتی ہے سحری میں. ہلکی غذا لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کو بہت خطرناک، یہ پہاڑ سے زیادہ وزن دار ہے. میں بھی اس کا بہت شوقین ہوں، لیکن رمضان مبارک میں شاید کبھی اکا دکا تھوڑی بہت کہیں سے آ گئی میں نے کھا لی تو کھا لی. دل تو سر یہ چاہتا ہے پوری دکان کھا جائے لیکن اس کو ہضم نہیں کر پاتے. کباب سموسے بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، پکوڑے کا بھی عاشق ہوں. کیا کریں، ان سے دوستی اپنے ان کی دوستی قابل نہیں ہے. ہوئی ہم سے نادانی تیری محفل میں آ بیٹھے، زمین کی خاک ہو کر آسماں سے دل لگا بیٹھے. تو یہ پکوڑے اور یہ غذائیں تو کسانوں کی ہیں، وہ مزدوروں کی جو لوڈنگ ان لوڈنگ کرتے ہیں نا، تو وہ لکڑ ہضم پتھر ہضم ہوتا. اپنے تو کھایا اور ٹھک کر کے بیٹھ گئے، اس میں کیا ہضم ہو. تو ان چیزوں سے دوستی نہ کریں، نیت کر لیں عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے. انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے بھوک سے کم کھائیں گے اور یہ کباب سموسے اور تلی ہوئی چیزیں کم سے کم کھائیں گے. کل تک اگر 4-5 پیس کھاتے تو اب 1 آدھ پر گزارا کر لیں گے. کل تک روز کھاتے تھے تو ہفتے میں 1 آدھ بار کھا لیں گے. اس طرح کی ترکیبیں بنائیں. امیر سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ مختلف مساجد میں افطار کی بھی ترکیبیں ہوتی ہیں اور دعوت اسلامی کے سنت و برے محکمے کے ماحول میں بھی 30 دن اور 10 دن اجتماعی اعتکاف کی ترکیبیں ہوتی ہیں. اس میں جو اسلامی بھائی کھلانے وغیرہ کی خدمت انجام دیتے ہیں، کچھ ان کے متعلق بھی احتیاطیں یا مدنی پھول ہوں تو عطا فرمائیں. دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اجتماعی اعتکاف پورے ماہ رمضان کے ہوتے ہیں، وہاں صرف پانی سے افطاری کروائی جائے، اور کروائی بھی جاتی ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پانی سے افطاری کروائی جاتی ہے. نہ کباب، نہ سموسہ، نہ یہ پھل فروٹ وغیرہ افطار میں پیش نہیں کیے جاتے. عوام لے کر آتی ہے دینے کے لیے، ان کو معذرت کر لی جائے تو پیار محبت سے سمجھا دیں گے تو وہ آئندہ نہیں لائیں گے، ظاہر دوسری مسجدوں میں لے جائیں گے. تو پانی
पिलाते वक्त एक कतरा भी फर्श मस्जिद पर ना गिरे, किसी तरह का कीचड़ ना बने, इसका ख्याल रखें। सर्दियों में तो सादा पानी भी सादा ही पानी पिया जाएगा, गर्मियों में बर्फ का पानी भी पिला सकते हैं, लेकिन किसी तरह भी पानी गिरे नहीं, अल्लाह की नेमत जाया भी ना हो और मस्जिद में वो मस्जिद की सफाई भी मुताअत्थिर ना हो। मजीद एक सूरत ये भी हो सकती है कि बाज़ मुखय्यर हजरात से तरकीब बनाई जा सकती है कि वो तैयार पानी के बोतल भी दे देते हैं या गिलास, इससे भी इफ्तार मुमकिन है। लेकिन इसमें भी मसाइल है कि इसका वो फाड़ कर ढक्कन खोल कर इसका जो इर्द गिर्द जो इसकी सील होती है उसको मस्जिद में फेंक कर मस्जिद में कूड़ा ना करें, बल्कि जो भी निकला वो अपनी जेब में रख लें। और पानी पीकर अधूरी बोतल भी मस्जिद में ना फेंक दें, बल्कि सारा मस्जिद से बाहर ले जाएं जब आप नमाज से फारिग हो जाएं। इसके अलावा मस्जिद में कोई चीज भी इफ्तार में ना दी जाए, शरबत भी ना दिया जाए इफ्तार में, वरना वो मुंह में मिठास आती रहेगी। खाने के ताल्लुक से भी अर्ज करता चलूं कि अव्वल तो इस्लामी भाइयों को चाहिए जो खाना पकवाते हैं कि वो जितना रवाज है ना घी तेल का, अव्वल तो वेजिटेबल घी को भूल जाए। बिल्कुल आप यह अपनी डायरी में नोट कर लें, लिख लें कि आपको वेजिटेबल घी हो सके तो अपने घर से भी निकाला दे दें, ये सेहत के लिए सख्त नुकसानदेह, क्योंकि टीन से गुजारा जाता है और सेहत के लिए बहुत मुज़िर है, जो मेरी नाकिस मालूमात है। तो बेशक कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल फरमाएं, लेकिन जितना कुकिंग ऑयल डालते हैं ना उससे कोशिश करके आधा डालें। वो बावर्ची नहीं मानेगा, बावर्ची खाने जहां से पकवाते हैं ना, क्योंकि वो खाने का मेयार उनके नजदीक फिर वो सही नहीं होता। तो इनको आप समझाएं और आधा तेल कर दें। इसी तरह गर्म मसाले भी जो भी डाले जाते हैं उसके आधे कर दें। कद्दू शरीफ, आलू वगैरह डालते हैं, इसके छिलके ना उतारें। आजकल छिलके उतारने का रवाज बढ़ गया है, हालांकि छिलके जो है ना, ये जो उस फल या उस सब्जी के अंदर विटामिन है ना, उनका हारिस है। ये छिलकों की जो कोटिंग है, इसकी वजह से ये विटामिन इसमें संभले रहते हैं। तो जिन जिन फलों के, जिन जिन सब्जियों के छिलके खाए जा सकते हैं वो खा लिए जाए। अब तरबूज, खरबूजा, आम, इनके छिलके नहीं खाए जा सकते, नहीं खाते, तो ये बेशक निकाले, लेकिन जितना हो सके पतले पतले निकाले। ज्यादा अगर मोटा ही काटा जाता है आजकल छिलका, तो वो फिर विटामिन जो है ना, ये बिल्कुल छिलके की ऊपर की सतह पर नहीं, अंदरूनी सतह से वो छिलके, जैसे गोश्त की खाल होती है, खाल का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, तो ये छिलके के अंदरूनी हिस्से में ये विटामिन जो है वो जमा होते हैं। तो छिलका अगर जरा भी मोटा उतार देना तो विटामिन उसी में चले जाते हैं, फिर वो जो गूदा बचता है उसमें खास विटामिन नहीं होते। तो आलू है, कद्दू शरीफ है, तूरी है, टिंडे, बैंगन, टमाटर और इस तरह की बहुत सारी सब्जियां हैं, वो जो छिलके के साथ पकाना कोई मुश्किल नहीं है। भिंडी पकाएं तो बाज लोग पता नहीं क्यों करते ऐसा, भिंडी का सर भी काट देते हैं, उसकी दुम भी काट देते हैं, उसको फेंक देते हैं। अरे सर भी खाया जाता है, दुम भी खाई जाती है, कोई आप खा कर देगा, कोई इसमें कुछ भी नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। अच्छा, अब कद्दू शरीफ क्यों छीला, तो बोलते हैं ये ऊपर ऊपर से खराब था। खराब नहीं होता, ये आमतौर पे इस पे खाल पर कोई पत्ता वगैरह छू जाता होगा, कई रोज तक लगा रहता तो उसका पत्ते का दाग हो जाता है, तो ये इसको सड़ना नहीं बोलते। तो वाकई अगर कोई ऐसी चीज है तो बेशक उस हिस्से से निकाल दें, लेकिन पत्ते का दाग निकालने की भी जरूरत नहीं है, वो खाया जाएगा, कि ये कोई मुज़िर नहीं है इंशाअल्लाह। तो इस तरह छिलके समेत टुकड़े करके इसमें आप सब्जियां इस्तेमाल करवाएं।
اپنے اپنے یہاں اعتکاف میں، اور جس سے بن پڑے گھروں میں بھی وہ ایسا ہی کرے، انشاءاللہ اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ چنے کی دال سے اگر پرہیز کریں تو اچھا، ورنہ عام طور پہ گیس بہت کرتی ہے۔ چنے کی دال اور آلو بھی، مٹر، یہ بادی غذائیں جتنی بھی ہیں ان سے حتی الامکان بچیں، چنے سے بچیں، چنے کے آٹے کی چیزوں سے بچیں، ورنہ یہ کہ گیس ہوگا تو مسجد میں گیس کے لیے بہت مسائل ہوں گے۔ یعنی بدبودار گیس جس کو ہو تو مسجد میں وہ ناجائز ہے خارج کرنا، جبکہ بدبو ہو تو یہ بہت مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے جتنا کم کھائیں گے اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں گے، آپ کا پیٹ ہلکا رہے گا، عبادت میں دل لگے گا، مسجد کا ادب بھی آپ کر سکیں گے۔ تو یہ جو کھلانے والے ہیں نا، وہ اگر میری بات پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو بہت فائدہ پائیں گے۔ ہاں باقی اب جو اپنے گھروں سے لاتے ہیں ان کا تو سمجھا ہی سکتے ہیں ان کو، کیونکہ وہ لوگ اس طرح کے نہ بیانات سنتے ہیں نہ مطلب وی سی ڈی دیکھتے ہوں گے بیچارے، مطلب یہ کہ وہ جذبے کے تحت آ جاتے ہیں، پھر وہ گھر سے منگاتے ہیں، بازار سے کھچڑے منگاتے ہیں، یا بعض لوگ یہ سنتے ہیں تب بھی وہ بس حرص جو ہوتی ہے نا، اعتکاف میں فارغ بیٹھے، عبادت میں دل لگ نہیں رہا، تو بس وہ دل کہاں سے لگے گا، دل مریض ہو گیا ہمارا گناہ کر کر کے، تو بس وہ پھر کچھ نہ کچھ رات بھر وہ چلتا رہتا ہے، منہ کیا کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، مال پوڑے کھاتے ہیں، کبھی کھچڑا کھاتے ہیں، کبھی آلو چھولے کھاتے ہیں، چٹپٹے کھاتے رہتے ہیں، ثقیل غذائیں، پھر پیٹ کا قصور، ربڑ جیسا تو پیٹ ہوتا ہے، نرم نرم، تو وہ پتھر لکڑ کا ہضم کرے گا بیچارہ۔ تو ان چیزوں سے اجتناب کریں، اور کھانا تقسیم کرتے وقت اپنی جو بھی ہے وہ دری، اب یہ جو دریاں موٹی موٹی دریاں ہوتی ہیں نا، یہ مسجد میں بچھانے میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان سے گرد جھڑتی ہے، گرد بہت جھڑتی ہے، مسجد میں کوڑا ہو جاتا ہے۔ تو مسجد میں یہ دریاں نہ بچھائیں، مسجد میں وہ کوئی سی بھی جیسے پتلی بھی چٹائیاں وغیرہ بچھائیں گے نا، تو ایک تو مصیبت یہ کہ اس کا کچرا اور گرد مسجد کے اندر جھڑے گی، اور مسجد میں یہ چیزیں جھاڑنا ناجائز، گناہ۔ مزید یہ دریاں وغیرہ بند پڑی ہوتی ہیں، تو جب یہ مسجد میں آپ کھولیں گے نا تو بدبو کا بھپکا اٹھے گا، اور مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے۔ تو فنائے مسجد میں ایسی جگہ پر نہیں کھول سکتے ان چیزوں کو جن سے بدبو اڑتی ہو، اور بدبو اڑ کر مسجد کے اندر کے حصے میں داخل ہوتی ہو، فنائے مسجد میں نہیں کھول سکتے۔ تو اس لیے دریاں تو روزانہ مسجد کے باہر اور اتنی دور لے جا کر جھاڑیں، اس کی صفائی کریں کہ نہ مسجد میں گرد اڑ کر اور بدبو اڑ کر آئے، نہ کسی پڑوسی کو اس سے تکلیف ہو، نہ کسی راہ چلتے کو۔ اس احتیاط کے ساتھ بہت ضروری ہے۔ اب اجتماعی اعتکاف کرنا ہے تو اس کے تقاضے پورے کریں گے تو ہوگا، باقی خالی اب شور مچانے سے کیا ہوگا کہ اتنے اعتکاف کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں اتنے اعتکاف کیے، ہمارے علاقے میں اتنے اعتکاف کیے، اور جس کے زیادہ معتکفین اس کے گناہ بھی زیادہ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، اپنے کو ریاکاری تھوڑی کرنی ہے کہ دنیا کو دکھانا ہے کہ اتنے اعتکاف ہوئے اور اتنے اعتکاف ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو ہی ثواب ملے گا، نیت اچھی ہوگی، مسجد کی صفائی کے تقاضے، اس کو بدبو سے بچائیں گے، اپنے آپ کو زبان کی آنکھوں کی حفاظت کا خوگر بنائیں گے، اور جو بھی کریں گے شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں گے تو ہی ثواب ملے گا، ریاکاری کریں گے تو مزید گناہ ہوگا۔ عبادت کا برباد ہونا اپنی جگہ پر، مزید گناہ ہوگا۔ میں صحیح بولتا ہوں، خالی ریاکاری میں یہی ہوتا نا کہ عبادت کا چلو ضائع ہو گئی، اگرچہ یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے، یہ کم نہیں ہے نقصان، مزید یہ کہ یہ ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ عذاب ہو، یہ تو نقصان در نقصان ہوا نا، اللہ نہ کرے۔ اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہمیں خلوص عطا فرمائے، اپنی رضا حاصل کرنے کا جذبہ بھی وہی عطا کر دے، بس کہ ہم کوشش جاری رکھیں۔ تو اس طرح احتیاط سے وہ بھی فنائے مسجد میں کھلانا، مسجد میں نہیں کھلانا، یہ خیال رکھیں۔ ہڈیاں، گرم مسالے وغیرہ اچھی طرح چاٹ کر کھانے والے کو چاہیے کہ وہ ڈالیں۔ پھر یہ چیزیں ایک ایک چننا پڑے گا، ادھر ادھر نہیں ڈالیں گے، وہ بدبو اٹھے گی اور مسجد یا لوگوں کے پاؤں میں لگیں گے۔ یہ ساری صفائی ضروری ہے۔ الطہور شطر من الایمان، کہ پاکیزگی اور طہارت جو ہے یہ ایمان میں سے ہے، یا آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے، مختلف روایتیں ہیں اس کی۔
تو مسجد میں صفائی نہیں رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے؟ اپنے گھر کو کیسا صاف رکھتے ہیں؟ اس سے زیادہ مسجد صاف ہونی چاہیے. لیکن افسوس معاملہ الٹ دیکھا جا رہا ہے. بڑی تشویش ہوتی ہے کہ کہیں ہم ایسا نہ ہو کہ آخرت میں پھنس جائیں کہ دنیا کو دکھانے کے لیے تم اتنے معتکف جمع کرتے تھے، ہم میرے گھر کو پامال کرتے تھے، اس کی بے حرمتی کرتے اور کرواتے تھے، تو کیا جواب بن پڑے گا اپنے سے؟ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ اپنی رضا کمانے کا جذبہ دے دے اور عقل سلیم دے دے، قرینہ دے دے کہ ہم صحیح معنوں میں عبادت کر سکیں، صحیح معنوں میں اعتکاف کر سکیں اور اعتکاف کروا سکیں. آنکھیں، زبان، سب کان، ہر عضو گناہوں سے بچا رہے، ہر عضو کا ہمیں قفل مدینہ عطا کر دے کہ ہم مسجد میں گونگے، بہرے، اندھے بن کر رہے، ان مانو کر کہ کوئی بھی خلاف شرع بات نہ کہیں، نہ سنیں، نہ دیکھیں، ان مانو کر ہم اندھے ہو جائیں، اچھی اچھی باتیں کریں، نیک یعنی کہ اچھی باتیں بھی وہ اچھی باتیں کہ جو تیری رضا کا باعث ہو. کہیے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید یہ کہ کھانا اتنا پکوائیں کہ بچے نہیں، تھوڑا بہت تو بچ جاتا ہے، اگر جو بچ گیا تو اس کو بھی ادھر ادھر بے یعنی کہ غفلت کے ساتھ ڈال دینا، بے احتیاطی کے ساتھ، کہ وہ خراب ہو جائے، دوسرے دن کام نہ آ جائے، نہ ہو، ضائع ہو جائے. یہ نہیں، اس کو فریج میں رکھیں اور اس کو گرم کر کے دوسرے دن. یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگلے دن کا بچا ہوا کھانا گرم کر کے تھوڑا سا تھال میں ڈالیں، اس کے اوپر مزید دوسرا کھانا ڈالیں یا سائڈ پر وہ رکھیں، اس طرح وہ بھی انہیں چلا دیں. اب یہ نہیں کہ جو اپنے دوست ہیں ان کو اچھی اچھی بوٹیاں نکال کر، اور یا ذمہ داران ہیں ان کو بڑی بڑی بوٹیاں نکال کر اور عمدہ حصہ کھانے کا دیں، اور جو بیچارے عام حصہ ہیں بھائی ان کو باسی کھانا پکڑا دیں یا بوٹیوں کے بغیر اور آلو کے بغیر دے دیں. تو اس طرح کی خیانتیں کریں گے تو دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے. ذمہ داروں کی خوشامدیں کہیں رشوت میں نہ کھپ جائیں کہ آپ اس لیے ان کے سامنے اچھے بن رہے ہیں، ان کو اچھا اچھا کھلا رہے ہیں تاکہ آپ کی جو کمزوریاں ہیں وہ آپ اس پہ پردہ رہے اور آپ دعوت اسلامی کو نقصان پہنچاتے رہیں، یا اللہ تعالیٰ کے ان کاموں میں خیانتیں کرتے رہیں. نہیں، آپ نگران کو بھی وہی دیں کہ جو ایک عام راہگیر اور مسافر کو دے رہے ہیں، عام اسلامی بھائی کو دے رہے ہیں وہی الیاس قادری کو بھی دیں، عام اسلامی بھائی کو جو دے رہے ہیں وہی نگران شورا کو بھی دیں، عام اسلامی بھائی کو جو دے رہے ہیں وہی اراکین شورا کو بھی دیں، عام اسلامی بھائی کو دے رہے ہیں وہی آپ کی ڈویژن مشاورت کے نگران کو دیں، اپنی تحصیل مشاورت نگران کو دیں، اپنے آپ کے اپنے ذمہ دار اور نگران جو ہوں شورا کے مشاورت کے ان کو دیں. سب کے ساتھ یکساں معاملہ کریں اس دیگ میں سے جو سب کو کھلایا جا رہا ہے. ہاں کوئی ذمہ دار یا نگران اپنے گھر سے کوئی عمدہ چیز لایا وہ مستثنا ہے اس سے، وہ تو ذرا وہ لایا اس کی مرضی ہے، لیکن جو نہیں لایا اس کو ہم دیگ سے اچھی اچھی بوٹیاں چھانٹ کر دیں. یار یہ بڑا کہ تہمت بھی لگ سکتی ہے اس میں، اور بڑی یعنی کہ دل جلانے والی بات ہے. دوسروں کی کوئی بولے گا نہیں، اس کا دل جلے گا. اور تیسرا آپ پر بدگمانی کرے گا کہ یہ خوشامد کر رہا ہے. تو یہی تو مزین تہمت ہے کہ تہمت کا لوگ گمان کریں گے آپ کے بارے میں، یعنی گمان قائم ہوگا اسے تہمت کا. تو اس لیے ان چیزوں سے آپ احتیاط فرمائیں. جو انتظامات کریں گے اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں بچا لینا، اچھی اچھی بوٹیاں نکال لینا پہلے، یہ بھی نہیں ٹھیک. جو سارے کھائیں وہی آپ کھائیں، اسی دیگ سے آپ کیوں اچھا نکالتے ہیں؟ تو قوم کا چندہ ہے، بلکہ آپ کا کھانا جائز ہے یا نہیں اس پر بھی مجھے غور کرنا ہے، کیونکہ آیا تو معتکف کے نام پر آیا نا. معتکفین ہمارے پیسے دیتے ہیں بیچارے. تو اس طرح یہ کہ یہ دیے، پھر جس نے چندہ دیا وہ بھی معتکفین کے لیے دیتا ہے چندہ. تو جو اعتکاف نہیں کرتا، خادمین اعتکاف نہیں کرتے نا، اکثر خادمین معتکف نہیں ہوتے، وہ بیچارے آتے ہیں جاتے ہیں، خریداریاں کرتے ہیں، لاتے ہیں، باہر جاتے ہیں دریا جھاڑنے کے لیے. مسجد کے باہر اب میں نے بھیجا ان کو، تو وہاں بھی جانا ہوگا ان کو، یا جاتے ہوں گے پہلے بھی. تو اس طرح معتکف تو نہیں جا سکتا نا باہر. تو اب ان کا کھانا کیسا؟ عرف تو یہ کہ وہ کھاتے ہیں. تو معتکفین کے لیے جو کھانا دیا جائے گا، یا انہوں نے جو 1000 روپے دیے، تو ظاہر 1000 روپے تو انہوں نے عطیہ دیا ہے، کھانے کے مد میں یہ نہیں ہے، ورنہ تو دوسرا کھا ہی نہیں سکتا اس میں سے. تو
اب انہوں نے جو عطیہ دیا، نیز پارٹیاں جو چندہ دیتی ہیں، باقاعدہ پوری پوری سحری افطاری کرواتے ہیں لوگ مخیر حضرات، تو اس میں سے خادمین بھی کھاتے ہیں جو خدمت کرتے ہیں، مسجد کے عملے کے لوگ بھی کھاتے ہوں گے، امام مؤذن صاحبان بھی ہو سکتا ہے کھاتے ہوں، باہر سے جو ملاقاتی آتے ہیں، جیسے معتکف ہے اس کے والد صاحب ملنے آئے، ان کے والد صاحب کو یہ کیسے کہا جائے کہ آپ کھانا نہ کھائیں، تو ذرا برا لگے گا، تو اب عرف قائم ہو گیا کہ سبھی مل کے کھاتے ہیں، معتکفین غیر معتکفین، اور کوئی سے روکتا نہیں ہے۔ اور اگر جس نے چندہ دیا اس کو بھی یہ کہا گیا کہ بھائی بیٹا جو اعتکاف میں بیٹا اس کا باپ آئے اور وہ کھائے تو آپ کے چندے میں سے اجازت ہے، تو وہ تو بولے گا اس کی امی کو بھی تھوڑا بھیج دو، ذرا دلیر ہوگا تو بولے گا کوئی حرج نہیں، بھلے کھائے، کوئی بھی مسلمان کھائے، امید ہے کہ وہ یہی کہے گا۔ تو اس طرح چونکہ عرف قائم ہو گیا تو اس لیے معتکفین کے خادمین اور سارے جو لوگ نمازی آتے جاتے ہیں، اگر وہ بھی کھانے کے لیے کوئی بیٹھ گیا تو اس کو روکا نہ جائے کہ یہ عرف ہے، اس لیے جائز ہے۔ ہاں اگر کسی چندہ دینے والے نے صراحت کر دی کہ دیکھیے آج کی جو افطاری کا خرچہ میں دے رہا ہوں تو کوئی بھی غیر معتکف اس میں نہ کھائے، تو اب کوئی خادم یا کوئی نمازی یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا یا اس کا بھائی اب نہیں کھا سکتا۔ اب ہم سے بن پڑا تو ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ہم ان کو روکیں کہ آپ نہیں کھا سکتے، یہ معتکفین کے لیے۔ لیکن آج تک کسی نے اس طرح چندہ دیا ہو یاد نہیں ہے۔ ایک بار میرے ساتھ ہوا تھا، آج سے کوئی 15 سال تو ہو گئے ہوں گے، 12-15 سال، بہت پرانا واقعہ ہے کہ اعتکاف کے بعد مجھے ایک بنڈل ملا جب گلزار حبیب میں اعتکاف ہوتا تھا، 15 سال سے ہو سکتا زیادہ ہو گیا گلزار، تو رمضان کے بعد ایک بنڈل ملا درود شریف کے کارڈ کا، اور اس میں لکھا تھا کہ یہ آپ معتکفین میں تقسیم کر دیں، اور بے شمار معتکفین ہوتے ہیں اس وقت گلزار حبیب میں، تو پہلے سال تو 60 تھے، یاد پڑتا 60 تھے پہلی بار، اس کے بعد تیزی سے بڑھنے شروع ہو گئے تھے۔ تو اب ان 60 کو بھی میں کہاں سے ڈھونڈوں، کوئی مشرق میں رہتا ہوں، کوئی مغرب میں رہتا ہوں، سب کے فیس یاد نہیں، سب کے ایڈریس نہیں، تو اب یہ کارڈ تو میں تو گھبرا گیا کہ میں اب اس نے تو بڑی بھاری ذمہ داری ڈالی کہ آپ معتکفین میں تقسیم کر دیں۔ میں پریشان ہوا، تو معتکفین کو تو میں بانٹ نہیں سکوں گا، پھر اب میں کیا کروں ان کارڈوں کا۔ تو مجھے جو یاد پڑتا ہے کچھ غالباً یہی ہے، میں نے اس سے رابطہ تو کیا تھا، ایڈریس تھا اس میں، خوش قسمتی سے ایسا یاد پڑتا کہ میں نے اس کو واپس پوسٹ کروا دیے تھے کہ آپ کے یہ کارڈ مجھے اعتکاف کے بعد ملے، اور چونکہ آپ نے یہ قید لگائی تھی کہ معتکفین میں آپ تقسیم کر دیں، تو اب معتکفین کو ڈھونڈنا میرے بس کا روگ نہیں ہے، تو اس لیے آپ کے کارڈ میں آپ کو واپس پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ مطلقاً دے دیتے نا کہ اس کو بانٹ دو تو میرے لیے مشکل نہیں تھا کہ میں بانٹ دیتا مسلمانوں میں، اس طرح کچھ یاد پڑتا میں واپس کر دیتا، سرحد تھی نا کہ معتکفین میں بانٹ دو، تو آپ بھی ایسے خیال رکھا کریں کہ جب کوئی سرحد کر دے نا تو بس وہی کام کرنا جس کام کے لیے چندہ ملا، یہ واجب ہے، یہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ جبکہ کوئی سرحد کر دے کہ اس کام کے لیے چندہ، یہ مسجد کی تعمیر کے لیے آپ کو میں رقم پیش کرتا ہوں، تو اب یہ رقم جو ہے مدرسے کی تعمیر میں لگائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، اور کام تو دور کی بات ہے، مدرسے میں بھی نہیں لگانا، اب مسجد ہی میں لگانا ہوگا۔ تو اسی لیے ہم نے یہ طریقہ اسلامی بھائیوں کو بتایا اور لکھ کر دیا ہے کہ جب بھی چندہ لیں تو دینے والے کو یہ کہہ دیں کہ آپ جو ہمیں چندہ دے رہے ہیں اس کی ہمیں اجازت دیں کہ دعوت اسلامی کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کرے۔ جب وہ ہاں کہہ دے گا تو اب ہمارے لیے بہت وسعت ہو جائے گی۔ اگر آپ نے کلی اختیارات دے دیں تب بھی وہ ہو سکتا ہاں کہہ دے گا، لیکن کلی اختیار میں عوام مانا نہیں سمجھتے، تو لفظ کلی اختیار اس کو نہ کہیں۔ ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی اجازت دے دیجئے، یہ جملہ بولیں۔ مگر زکوٰۃ فطرے کے لیے بولنے کی حاجت نہیں ہے، کہ زکوٰۃ فطرہ کا تو ہیلا کرنا ہے۔ اب جس سے ہم نے ہیلا کیا نا اس سے کلی وہی جملے کہلوانے ہیں، باقی اس سے تو جزاک اللہ کہ آپ لے لیں زکوٰۃ فطرہ، پھر ہیلے کے لیے
مدنی مرکز کو پیش کر دیں. اسی طرح جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ یا جو بھی ہمارے شعبہ جاتے ہیں، مجالس ہیں، جہاں جہاں چندہ آئے، لوگ دینے کے لیے آئے، آپ لینے کے لیے جائیں، تو ان سے یہی فرمائیں کہ آپ کا یہ چندہ یا یہ قربانی کی کھال، آپ کا یہ عطیہ، ہم کو اجازت دے دیں کہ دعوت اسلامی جس کسی بھی نیک اور جائز کام میں اس کو خرچ کر دیں، تو وہ ہاں کہہ دے. کسی طرح بھی اس کی یعنی کہ ہمارے اس جملے کے ساتھ اتفاق اس کا ظاہر ہو جائے. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جو مالک ہے اس کی اجازت شمار ہوگی. اگر وہ پیسے جو لایا ہے یا کھال لایا، وہ اگر کھال کا یا اس رقم کا مالک نہیں بلکہ دوست ہے وہ دینے آیا ہے، یا ملازم ہے وہ لے آیا ہے، تب اس کا ہاں کہنا کافی نہیں ہوگا. اصل مالک سے آپ کو اسی وقت اس کو کہیں، پوچھیں اس کو کہ یہ کیا آپ کی طرف سے یا آپ کے کوئی اور نے کسی نے بھیجا ہے، تو وہ بتائے گا کہ بھئی میں جس دکان پر کام کرتا ہوں تو ہمارے سیٹ نے بھیجا ہے، تو اللہ مہربانی کر کے آپ بات کروا دو نا ہماری، کہ ہم اجازت ان سے لیں، کیونکہ آپ تو ایک وکیل ہیں، نمائندے. وکیل مانے نمائندہ. آپ بولیں گے کہ آپ وکیل ہیں تو بولیں گے میں ایڈوکیٹ نہیں ہوں، LLB نہیں کیا ہے. وکیل تو معروف مانا تو یہ ہے نا ایڈوکیٹ. تو آپ ان کے نمائندے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا، ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن اجازت جس نے رقم دی اس کی مانی جائے گی، جس کی یہ رقم ہے ان سے ہم کو بات کروا دیں. صدقات واجبہ کے علاوہ جیسے کہ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، یہ صدقات واجبہ میں سے. قربانی یہ کھا لیں یا عام چندہ جو دیا جاتا ہے اس کو صدقات نافلہ یعنی نفلی صدقے بولتے ہیں. ایسا چندہ یا قربانی کی کھال لیتے وقت ایک ایک سے یہ الفاظ کہہ دیا کریں. آپ اجازت دیجئے کہ آپ کا چندہ یا قربانی کی کھال دعوت اسلامی یا فلاں ادارہ، جو بھی آپ کے ادارے کا نام ہے وہ لے لیجئے، جہاں مناسب سمجھے وہاں نیک و جائز کام میں خرچ کرے. یہ الفاظ سن کر دینے والا ہاں کہہ دے یا کسی طرح بھی آپ کی بات سے متفق ہو جائے تو اب ہر طرح کے نیک و جائز کام میں استعمال کرنے کی شرعاً اجازت مل جائے گی، اور ان کافی سہولت رہے گی. یاد رہے چندہ یا کھال کے مالک کی اجازت ہی درست مانی جائے گی. وہاں موجود کسی اور شخص یا بچے کا سر ہلا دینا کافی نہیں، بلکہ وکیل یا نمائندے کی اپنی مرضی سے دی ہوئی اجازت بھی کئی صورتوں میں ناکافی ہوگی. اسے چاہیے کہ اپنے موکل یعنی جس نے اس کو وکیل یعنی نمائندہ کیا ہے اس سے صراحتاً یعنی کھلے الفاظ میں اس کی اجازت لائے یا فون پر ہاتھوں ہاتھ بات کر لے یا کروا دے. بہتر یہ ہے کہ بیان کردہ محتاط الفاظ والا جملہ رسید پر لکھ دیا جائے، مگر جو شخص چندہ یا کھال دے اس کو ہاتھوں ہاتھ پڑھایا یا پڑھ کر سنا دیا جائے. صرف رسید دے کر دل کو نہ منا لیا جائے کہ ہم نے اجازت لے لی ہے، کیونکہ یہاں معاملہ مجہول یعنی چھپا ہوا ہے. وہ اردو پڑھنا نہ جانتا ہو یا مذکورہ عبارت نہ پڑھے یا پڑھ کر سمجھ نہ پائے یا رسید ہی فوراً گم ہو جائے یا پڑھ کر اتفاق نہ کرے، کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے. نیز وکیل یعنی نمائندے کی اجازت کو کافی تصور نہ کیا جائے، بلکہ کسی طرح اصل مالک سے فون پر رابطہ کر کے یا اس سے مل کر بیان کردہ الفاظ میں کلی اختیارات کی واضح طور پر ترکیب بنائی جائے. اس طرح انشاءاللہ چندے کے غلط استعمال کے ذریعے ہونے والے گناہوں سے کافی بچت ہو جائے گی انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سلام
حضرت احمد رضا کا واسطہ غوث الورا کا حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے